السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ معزز سامعین، قرآن ہدایت و رحمت کا سرچشمہ ہے، بہترین کلام اور کتاب ہے۔ یہ انسانوں کے لیے شفا اور رحمت ہے۔ قرآن اسلام کا بنیادی قانون ہے۔ اس کے معنی اور مطالب پر غور کرنے سے انسان کو صحیح رخ زندگی کا ملتا ہے۔ اللہ رب العزت نے منافقوں کی تنبیہ فرماتے ہوئے قرآن پاک کے سورہ محمد میں 24ویں آیت میں فرماتے ہیں، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا وہ منافقین قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے، تدبر نہیں کرتے؟ کیا ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں؟ تو اس بات سے معلوم ہوا کہ ہمیں بھی قرآن میں غور و فکر کرنا چاہیے۔ قرآن کے دو تقاضے ہیں۔ ایک، قرآن کو پڑھا جائے، اور جب انسان قرآن کو پڑھتا ہے، چاہے اس کے معنی کو، مطلب کو سمجھتا ہو یا نہ سمجھتا ہو، پھر بھی اسے ایک ایک لفظ پر 10 نیکیاں مل جاتی ہیں۔ یہ قرآن کا پہلا تقاضا ہے کہ قرآن کی تلاوت کی جائے۔ اور دوسرا تقاضا یہ ہے کہ قرآن کے معنی اور مطالب پر غور کیا جائے، اس کے احکامات کو سمجھا جائے کہ اللہ نے ہمیں قرآن کیوں دیا۔ آپ دنیا میں دیکھیں، قرآن پڑھنے والوں کی تعداد لاکھوں میں نہیں، کروڑوں میں آپ کو ملے گی، لیکن اس کے معنی اور مطالب پر اور اس کے احکامات کو سمجھنے والے، اس کے ہدایت کی روشنی میں اپنے آپ کو ڈھالنے والے کتنے ملتے ہیں؟ بہت تھوڑے۔ یہ قرآن کا دوسرا تقاضا ہم سے چھوٹ رہا ہے۔ قرآن میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، ہم نے قرآن کو آسان کر دیا، لِلذِّکْرِ، نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے، فَهَلْ مِن مُدَّکِرٍ، اللہ پوچھتے ہیں، ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ ہم نے صرف قرآن کو تعویذ سمجھا ہے، ہم نے صرف قرآن کو جہیز میں دینے کا سامان سمجھا ہے، ہم نے صرف قرآن کو مرنے والوں کے لیے بخشنے کا ذریعہ سمجھا ہے، کبھی انسانوں کے لیے سمجھا ہی نہیں۔ ہم نے صرف اسے رسم و رواج کی طرح نبھایا ہے، ہم نے اسے صرف طاقوں میں سجایا ہے، اپنے سینے میں نہیں سمجھایا۔ اور اس کے معنی و مطالب پر کہاں غور کرتے، ہمارے کہاں فرصت ہے؟ لیکن یہ ہمارے لیے ایک بہترین وقت ہے، موقع ہے کہ رمضان المبارک کی اس مبارک ساعتیں میں ہمیں قرآن کو سمجھنے کا موقع ملے، اس کے معنی و مطالب پر غور و فکر کرنے کا وقت ملا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ قرآن اٹھائیں، اس کے معنی و مطالب کو پڑھنا شروع کر دیں، اس کا مطلب یہ بالکل نہیں ہے، بلکہ اس کے کہے ہوئے الفاظ مفسرین سے سنیں، علماء سے سنیں، فقہا سے سنیں کہ قرآن ہم سے کیا کہتا ہے، کیا کہنا چاہتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس قرآن کو خود اللہ رب العزت ہمیں سکھاتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اللہ سے ہدایت والا راستہ مانگا کرو، ہدایت والا راستہ قرآن بھیجا ہے۔ تو سب سے پہلے آج کا پہلے روزے میں آج میں آپ کے سامنے قرآن کی پہلی سورت سورہ فاتحہ کی تفسیر بیان کرنے جا رہا ہوں۔ اس سورت میں 7 آیتیں ہیں۔ اس میں اللہ رب العزت کی تعریف ہے۔ پہلی آیت، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ صرف ہماری جو دنیا ہے اتنی نہیں، بلکہ اللہ کے علم میں ہے، اس سے بھی زیادہ کئی ارتھ ہیں، کئی دنیا ہیں۔ اور یہ جو اللہ کی تعریف ہے، آپ کسی بھی چیز کی تعریف کریں وہ اللہ کی تعریف بنتی ہے۔ کیسے؟
آپ ایک بلڈنگ بنانے والے، عمارت بنانے والے اس عمارت کی تعریف کرتے ہیں، اس عمارت کی گویا وہ تعریف نہیں ہے، اس کے بنانے والے کی تعریف ہوتی ہے۔ آپ دنیا میں انسان کی تعریف کریں، زمین کی تعریف کریں، نباتات کی تعریف کریں، آسمان کی تعریف کریں، جانوروں کی تعریف کریں، نباتات کی تعریف کریں، ہر چیز کی تعریف یہ اللہ رب العزت کی تعریف ہوتی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ دوسری آیت ہے الرحمن الرحیم، وہ رب جو تمام جہانوں کا رب ہے، جو رحمان بھی ہے، جو رحیم بھی ہے، یعنی دنیا میں بھی رحم کرنے والا ہے، ہمارے گناہوں کے باوجود ہم پر رحم کرنے والا ہے، اور آخرت میں بھی انشاءاللہ رحم کرے گا، جو رحمان بھی ہے، جو رحیم بھی ہے۔ مالک یوم الدین، تیسری آیت ہے، جو روز جزا کا، قیامت کے دن کا مالک ہے۔ حالانکہ دنیا کی ہر چیز کا مالک اللہ ہے، لیکن یہاں پر اللہ فرماتے ہیں قیامت کے دن کا مالک، کیونکہ ظاہری اسباب کے اعتبار سے دنیا کا مالک انسان ہوتا ہے، گھر کا مالک، دار کا مالک، پیسوں کا مالک، گھر کی حکومت، گاؤں کی حکومت، شہر کی حکومت، پورے ملک کی حکومت سنبھالنے والا انسان ہے۔ تو یہ انسان کی حکومت ہے، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں اس وقت کو یاد کرو، اس مالک کو یاد کرو جب پوری دنیا کا مالک قیامت کے دن کا مالک ہوگا، کسی کی حکومت اس کے سامنے نہیں چلنے والی۔ اس کے بعد اللہ رب العزت چوتھے آیت میں ہمیں یہ سکھا رہے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم اللہ ہی سے مدد مانگتے ہیں اور اسی کی عبادت کرتے ہیں۔ یہاں پر اللہ ہمیں یہ سکھا رہے ہیں عبادت صرف اللہ کی، کسی اور کی نہیں، چاہے ماں باپ ہو، چاہے ولی ہو، چاہے علی ہو، چاہے نبی ہو، عبادت صرف اللہ کی۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور مدد صرف ہم اللہ سے مانگتے ہیں، کسی سے نہیں، کسی غیر سے نہیں، کسی ولی سے نہیں، کسی مجاور سے نہیں، کسی علی سے نہیں، کسی نبی سے نہیں، ہم صرف مدد اللہ ہی سے مانگتے ہیں۔ یہ اللہ رب العزت ہمیں دعا کا طریقہ سکھا رہے ہیں۔ ہم جو دعا مانگتے ہیں، مانگتے نہیں، پڑھتے ہیں۔ ہم دعا تو صرف پڑھتے ہیں، اے اللہ ہمیں یہ دے دے، اللہ ہمیں وہ دے دے، اللہ ہمیں وہ دے دے۔ دعا پڑھنا نہیں، دعا مانگنا ہے۔ دعا مانگنے کا پہلا طریقہ اللہ رب العزت کی تعریف اور اللہ کے رحمان اور رحیم ہونے کا تذکرہ، اقرار، پھر ہمارے اپنی بندگی ہونے کا، بندہ ہونے کا، گنہگار ہونے کا اقرار، پھر اللہ سے ہم یہ کہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ ہم وہ بندے ہیں جو تیری ہی صرف عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، اور اللہ فرماتے ہیں اس 5ویں آیت میں کہ سیدھا راستہ مانگا کرو اللہ سے۔ اور یہ آیت کس سے کہا جا رہا ہے؟ اس آیت میں نبی سے، صحابہ سے۔ سیدھا راستے پر پہلے ہی سے نبی موجود ہے، اسی راستے پر صحابہ بھی چل رہے ہیں، اسی راستے کو ساری دنیا کے مسلمان فالو کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی اللہ رب العزت مسلمانوں کو سکھا رہے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اللہ سے ہدایت والا راستہ، صحیح راستہ مانگا کرو۔ کیا مطلب ہے؟ کافروں سے کہا جاتا تو مان لیتے، منافقوں سے سمجھایا جاتا مان لیتے، لیکن مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے سیدھے راستے کی ہدایت مانگا کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں جو راستہ ملا ہے، جو احکامات والا، قرآن والا، نبی والا، صحابہ والا، تابعین والا، تابعین والا نیک راستہ جو ہمیں ملا ہے، اس راستے پر ہمیں چلنا ہی ہے، لیکن چلتے ہوئے اللہ سے استقامت بھی مانگنا ہے۔ اے اللہ ہم تو چل رہے ہیں، اس پر ہمیشہ چلا۔ اور قرآن میں جگہ بہ جگہ اللہ رب العزت ہمیں سکھاتے ہیں ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے اللہ ہمارے دلوں کو نہ تبدیل کر اس کے بعد کہ ہمارے دل ایمان پر آ جائے، ہدایت پر آ جائے۔ ہدایت پر آنے کے بعد بھی اللہ سے دعا مانگنا ہے کہ اللہ اسی راستے پر ہمیں چلا۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا ہے۔ وہ کون ہے جن پر اللہ نے انعام کیا؟ قرآن کا ایک تفسیر کا ایک قاعدہ یہ ہے القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن کی ایک آیت دوسری آیت کی تفسیر بیان کرتی ہے۔ وہ کون ہے جن پر اللہ نے انعام کیا؟
من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، انبیاء ہیں، ان کے ماننے والے صدیقین ہیں، اور اللہ کی راہ میں مرنے والے شہداء ہیں، والصالحین اور نیک لوگ ہیں۔ ان لوگوں کا راستہ ہمیں ماننا ہے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور اللہ رب العزت 7ویں آیت میں ہمیں سکھا رہے ہیں ان لوگوں کے راستے سے پناہ مانگو جو مغضوب ہیں، جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا، وہ یہود ہیں۔ تفسیر میں آتا ہے مغضوب سے مطلب وہ یہودی ہے، یہودیوں کے راستے سے پناہ مانگو۔ سوچیے آج ہماری زندگی میں کتنے طریقے یہودیوں کے آ چکے ہیں، رسم و رواج کے نام پر، شادی بیاہ کے نام پر، تقریبوں کے نام پر، پروگرامز کے نام پر، برتھ ڈیز کے نام پر۔ اور میں آپ کو یہ بات کہتے ہوئے بلا جھجک آپ کے سامنے یہ بات رکھوں، اپریل فول کے نام پر، اور اللہ یہاں پر سکھا رہے ہیں غیر المغضوب علیہم، ان لوگوں کا راستے سے پناہ مانگو جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا ہے۔ وہ غضب کس قوم پر نازل ہوا؟ وہ یہودی ہیں۔ ولا الضالین، اور گمراہ کن لوگوں کے راستے سے پناہ مانگو۔ یہ گمراہ کن کون ہیں؟ نصارہ ہیں، جنہیں نبی دیے گئے تھے، جنہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ملے تھے، نئی شریعت ملی تھی، انجیل کتاب ملی تھی، اس کے باوجود انہوں نے اپنے خواہشات کو خدا بنایا، اپنے من مانی کی، اور خود نبی کو خدا کا بیٹا بنا لیا، اور نبی کی ماں کو خدا کی نعوذ باللہ بیوی بنا لیا، گمراہ ہو گئے۔ اور اسی انجیل کتاب میں اپنے من گھڑت چیزوں کو لا کر انہوں نے اپنے دین کو بدل لیا۔ تو اللہ سکھا رہے ہیں کہ اس صورت کے ذریعے سے ان لوگوں سے پناہ بھی مانگو۔ اور یہ جو صورت ہے یہ بڑی زبردست اور مشہور صورت ہے۔ اس صورت کے تقریباً 15 یا 16 نام کتابوں میں لکھے گئے ہیں۔ پہلا نام